السلام علیکم۔ اسلام آباد ہائی کورٹ میں ایک مسنگ جرنلسٹ کے حوالے سے وہ آج کیس لگا ہوا ہے، جس کے اندر چیف جسٹس صاحب نے بہت اچھی آبزرویشنز دیں، لیکن ایک استدعا ہے اعلیٰ عدلیہ سے، سپریم کورٹ سے بھی اور ہائی کورٹ جس میں بھی کیس لگے، کہ آپ کے کیا ہوا ایک آرڈر جس میں آپ کسی ایسے شخص کو جسے جبری گمشدگی جس میں جو ملوث لوگ ہیں اس کا پتہ کر کے سزا دے دی جائے، تو شاید آئندہ کے لیے یہ راستہ رک جائے۔ حکومت سے یا متعلقہ وزیر سے کسی اچھائی کی توقع نہیں ہے۔ جتنے جرنلسٹوں کو اغوا کیا گیا، اگر انسانی حقوق کی وزارت کام کر رہی ہوتی تو متعلقہ وزیر کو استعفیٰ دے کر گھر چلے جانا چاہیے تھا۔ اسلام آباد سے اسد طور کا واقعہ ہے، ابصار عالم کا واقعہ ہے، متی اللہ جان کا واقعہ ہے، اور پتہ نہیں کتنے ایسے واقعات پاکستان کے گوشے گوشے میں ہو رہے ہوں گے۔ نہ کوئی صوبائی حکومت اس ایشو پہ ہلنا چاہتی اور نہ ہی مرکزی حکومت اس سے ٹس سے مس ہوتی ہے۔ اگر اصول یہ ہو کہ یہاں سے ایک بڑا پاکستان میں بار بار بتایا جاتا ہے، میں کئی دفعہ سوچتا ہوں کہ یہ 5th جنریشن وارفیئر جو ہے، یہ ہائیبریڈ وارفیئر اور 5th جنریشن وارفیئر یہ ہے کیا؟ تو اس کا آسان لفظوں میں جو سوسائٹی یا معاشرے کے مختلف طبقے ہیں ان کے اندر مسٹرسٹ پیدا کرنا ہے، اعتماد کی فضا ختم کرنا ہے، ایک کا دوسرے پہ بھروسہ نہ رہے۔ اب ان واقعات کو سامنے رکھیں، یہ جبری گمشدگیوں والے ہیں۔ ایک جرنلسٹ کو اٹھا لیا جائے اور اس کو غائب کر دیا جائے، شمالی علاقہ جات کی سیر کروائی جائے اور 3-4-5 روز کے بعد کہیں سے دستیاب ہو جائے، اور بعض ایسے کیسز ہیں کہ کچھ لوگ جو ہیں کئی سالوں سے لاپتہ ہیں۔ تو یہ معاشرے کے اندر ایک ایسی عدم اعتماد کی فضا پیدا کر رہا ہے، یہ 5th جنریشن وارفیئر ہے۔ اس کا جو امپیکٹ ہے اس معاشرے کے اوپر، جس جرنلسٹ کو اغوا کر لیا جاتا ہے اسلام آباد سے یا لاہور سے یا کراچی سے، تو جرنلسٹ کمیونٹی شک کی نظر سے کس طرف دیکھتی ہے، سب کو معلوم ہے۔ تو عدلیہ کا فیصلہ ایک ہمارے لیے تحفظ کا باعث بن سکتا ہے۔ بہت سارے ہیومن رائٹ ایکٹیوسٹ ہیں، وہ دباؤ کا سامنا کرتے ہیں، جرنلسٹ کمیونٹی دباؤ کا سامنا کرتی ہے۔ اسی طریقے کے مسائل بلوچستان کے اندر یا کے پی کے بعض علاقوں سے انٹرنمنٹ سینٹرز بنے ہوئے ہیں۔ تو ایک اصول یہ ہونا چاہیے کہ اگر کسی کو اٹھایا گیا ہے تو اس کا کہیں اندراج ہونا چاہیے، غائب نہیں ہو سکتا، کوئی قانون کوئی ضابطہ تو ہونا چاہیے۔ وہ شخص غائب ہو جائے تو اس کے گھر والے رو رو کے اس لیے مر جاتے ہیں کہ یہی نہیں پتہ ہوتا کہ وہ مر گیا جو شخص غائب ہے یا زندہ ہے، اور لے گیا تو کون لے گیا۔ تو اس کا کہیں اندراج ہونا ضروری ہے۔ ایون جو ٹیررزم کے واقعات میں ملوث لوگ ہیں ان کا بھی ایک کوئی فہرست ہونی چاہیے، لاء کے اندر پروویژن بنائیں۔ اگر آپ کے پاس کوئی اور ابھی ضابطہ کار نہیں ہے، اس طرح چھوڑ دینا کہ بندہ غائب ہو گیا، یہ قابل قبول بات نہیں ہے، اور میرے خیال میں یہ معاشرتی تقسیم کا باعث بن رہا ہے، عدم اعتماد کا باعث بن رہا ہے۔ انسٹیٹیوشنز کے اوپر لوگوں کے دلوں میں تحفظات پیدا ہو رہے ہیں جو اچھی چیز نہیں ہے، اس کا خاتمہ ہونا چاہیے۔ پارلیمنٹ ہماری اتنی بہادر ہے کہ اس ایشو کے اوپر بحث کرنے سے بھی گریز کرتی ہے۔ پارلیمنٹ کا مقصد فوت ہو جاتا ہے، اگر وہ بنیادی انسانی حقوق کے حوالے سے اپنی ذمہ داری نہ ادا کر رہی ہو تو اس پارلیمنٹ کا مقصد فوت ہو جاتا ہے۔ تو یہ پارلیمنٹ اس کے اوپر بحث کرنے پہ تیار نہیں ہے۔ دوسرا بڑا بار بار ذکر آتا ہے فیک نیوز کا۔ میں آپ کو کچھ اکانومی کے اعداد و شمار سامنے رکھنے لگا ہوں، کیونکہ ہماری حکومت کا ایک بڑا دل ہے، پازیٹیو رپورٹنگ ہونی چاہیے، جو اچھی خبریں ہیں وہ بتائی جانی چاہیے۔ آج ہمارے کامرس منسٹر نے دوسری دفعہ پریس کانفرنس میں صرف ایکسپورٹ کا ڈیٹا ریلیز کیا اور امپورٹس کے نمبر نہیں بتائے۔ بڑا افسوسناک پہلو ہے۔ افسوسناک اس لیے ہے کہ آپ کی ایکسپورٹس بڑھ رہی ہیں تو پازیٹیولی اس کو ہائی لائٹ کرنا یا آپ کی حکومت کا مقصد ہونا چاہیے، لیکن امپورٹس کا جو برڈن ہمارے اوپر پڑا ہوا ہے، اگر میں اس سے آنکھیں بند کر لوں تو کیا اس سے امپورٹس کا برڈن ختم ہو جائے گا؟ اگر جو کنزیومر پرائس انڈیکس اس میں جو افراط زر میں اضافہ ہے وہ نمبر ویب سائٹ سے ہٹا دوں پاکستان بیورو آف اسٹیٹسٹکس سے، تو کیا اس سے مہنگائی میں کمی آ جائے گی؟ اگر تو یہ نمبر ہٹانے سے یا غائب کرنے سے گراؤنڈ ریالٹیز چینج ہو سکتی ہیں تو پھر یہ کام کرنا چاہیے۔ اب میں نمبرز آپ کے سامنے رکھتا ہوں کیونکہ نمبر وری سم ہے۔ ہم نے IMF کے ساتھ ایگریمنٹ کے تحت کچھ اقدامات کرنے ہیں، شاید سامنے رکھ کر ہمیں بہتر اپنا مائنڈ اپلائی کر کے کچھ فیصلے کرنے کا موقع مل سکے۔ حکومت نے اعلان کیا ہے کہ 2.903 ارب ڈالر کی برآمدات ہوئیں نومبر کے مہینے میں، جو لارجسٹ ایور ایکسپورٹ کا نمبر ہے ڈیورنگ دا منتھ آف نومبر۔ بہت بڑا اضافہ ہے، ویری ویل ڈن۔ ابھی اس کی ڈیٹیلز نہیں ہے، اور ایک اندازہ یہ ہے کہ جو انٹرنیشنل مارکیٹ میں کموڈٹی پرائس کا امپیکٹ آ رہا ہے یہ ہائر ویلیوز کی وجہ سے۔ یہ چیز پہلے 10 روپے کی تھی، اب یہی چیز جو ہے 15 روپے کی بک رہی ہے، تو ہمیں ہائر ویلیوز ملی ہیں جس کی وجہ سے ہمارے نمبرز بڑھ گئے ہیں۔ تو شاباش، بہت اچھا ہے، پھر بھی 2.903 بلین ڈالر ملا۔ نومبر کے مہینے میں درآمدات کتنی ہیں؟ منسٹر صاحب نے کہا ڈیٹا کمپائل ہو رہا ہے، ابھی جاری کریں گے۔ یہ دوسری دفعہ یہ کام کر چکے ہیں، وچ از انفارچونیٹ۔ یہ ٹرانسپیرنسی کے اصولوں کے خلاف ہے۔ آپ اس چیز کو کنسیل کر رہے ہیں ایک دن کے لیے کہ پہلے صرف برآمدات کی خبر رپورٹ ہو، دوسری خبر رپورٹ نہ ہو۔ جو امپورٹس کا نمبر ہے وہ ہے 7.759 بلین ڈالرز، 7.75 پونے 8 ارب ڈالرز ڈیورنگ دا منتھ آف نومبر۔
تجارتی خسارہ کتنا بنتا ہے نومبر کے مہینے میں؟ 4.85 ارب ڈالر، آلموسٹ $5 بلین نومبر کے مہینے میں تجارتی خسارے. ہم IMF سے $1 ارب لینے کے لیے ناک سے لکیریں نکال رہے ہیں کئی مہینوں سے، کوئی 6 مہینے لگ گئے ہمیں $1 ارب کی قسط لینے کے لیے، اور ہم تجارتی خسارہ ایک مہینے میں کتنا کر رہے ہیں؟ $5 ارب. اس میں بھی امپیکٹ ہے انٹرنیشنل کموڈٹی پرائسز کا. آلموسٹ $1 بلین اضافی ہمیں صرف کرنے پڑے ہیں اپنی پیٹرولیم مصنوعات کو امپورٹ کرنے کے لیے، اور اسی طریقے سے ویکسین جو کرونا کی لگ رہی ہے اس کی امپورٹس کے اوپر بھی آلموسٹ $1 بلین اسپینڈ ہوا ہے. لیکن $5 ارب کا تجارہ ہم کر چکے ہیں، $20.493 بلین 5 ماہ کے اندر، اور ابھی ہمارے 7 مہینے باقی ہیں. لاسٹ کوارٹر آف دی فسکل جو ہوتا ہے اس کے اندر آپ کا امپورٹ کا برڈن بڑھ جاتا ہے، زیادہ نمبرز اوپر چلے جاتے ہیں. 32.85 ارب کی امپورٹس ہم کر چکے ہیں. 7 مہینوں کی اگر ہم نے اس پیس کو بریک نہ کیا تھرو سیورل میئرز، کمبینیشن آف میئرز جو منسٹری آف کامرس، منسٹری آف فائنانس مل بیٹھ کے آپس میں ڈیسائیڈ کر سکتے ہیں، تو یہ نمبر ڈبل نہیں ہونا ہے. اس نمبر نے آلموسٹ $75 بلین پہ چلے جانا ہے. $75 بلین. اگر یہ ان چیکڈ رہتا ہے تو ہم پھنس چکے ہیں برے طریقے سے، کیونکہ $19 ارب کا کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ عمران خان بار بار کہتے تھے کہ یہ پچھلی حکومت چھوڑ کے گئی ہے، جس کو فائنانس کرتے ہوئے یہ ہم نے دن دیکھ لیا کہ ڈالر ہمارا جو ہے 123 روپے سے بڑھ کر 175 روپے پہ پہنچ چکا ہے. ایکسپورٹس کے اندر ابھی اس کا امپیکٹ نہیں آیا، 123 سے 175 پہ پہنچ چکا ہے. اور اگر دوبارہ آپ 15, 16, 18 ارب کا کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ کر دیتے ہیں تو اس کو فائنانس کہاں سے کریں گے؟ ہمارے پاس تو جو اس وقت صورتحال یہ ہے کہ ہم سعودی عرب سے بڑی سخت کڑی شرائط کے تحت $3 ارب کی فرمائش کر کے قرضہ لے رہے ہیں، جس کو ہم نے اسٹیٹ بینک کی بکس میں پار کرنا ہے. EAD میں ڈالنا بھی نہیں ہے، اسٹیٹ بینک کی بکس میں پار کرنا ہے. $1.2 بلین کی آئل فیسلٹی لے رہے ہیں، ڈیفرڈ پیمنٹ بعد میں ان کی ادائیگی کریں گے، اس کے اوپر بھی ہم نے انٹرسٹ پے کرنا ہے، وہ EAD کی بکس میں قرضے والے کھاتے میں ڈالنا ہے. تو اس صورتحال کے اندر کیا ہم اسے نظر انداز کر سکتے ہیں؟ ایک فائنانس منسٹری کے اندر سوچ یہ تھی کہ ہم کاروں کی امپورٹ جو بنی بنائی کاریں وہ بند کر دیتے ہیں. ہم نے اس کے اوپر نمبرز لیے ہیں تو نمبر سپورٹ نہیں کر رہے اس چیز کو، خالی کہ بنی بنائی کاریں امپورٹ اگر بند کر دیں تو اس سے آپ کو کوئی $2-2.5 ارب نہیں بچتا، کوئی $25 ملین پر منتھ یا سم تھنگ لائک دیٹ امپورٹس ہو رہی ہیں CBUs کی. CKD کی زیادہ ہیں، جو پرزے آتے ہیں یا کار اسمبل ہوتی ہے اس کی امپورٹ زیادہ ہیں. تو ان رجسٹرڈ لوگ جو ہیں، جو ٹیکس پیئرز نہیں ہیں، ان کے اوپر آپ کو ڈیوٹیاں بڑھانی پڑیں گی، کچھ اور آپ کو ایسے اقدامات کرنے پڑیں گے، ریگولیٹری ڈیوٹیز لگانی پڑیں گی. ایک بہت بڑا ریئل اسٹیٹ سیکٹر ہے جس کے اندر بلیک منی ڈھیر پارک ہو رہی ہے، آپ کو اس کو چیک کرنا پڑے گا. اس طرح کے اقدامات کرنے پڑیں گے جس سے وہ ایریاز جہاں پر بلیک منی جا رہی ہے، پارک ہو رہی ہے اور وہ نان پروڈکٹیو ایسٹس میں بدل رہی ہے، اس کی بجائے وہ پروڈکٹیو ایریاز کے اندر ہے. تو یہ پروگرام کے ابتدائیے کے اندر یہ چیزیں بتانی ضروری تھیں، کیونکہ اکانومی ہم ایک ایسے سیزن سے گزر رہے ہیں جہاں 11.5% آپ کی انفلیشن پہلے ہو چکی ہے، اور یہ جو کچھ ہونے جا رہا ہے اس سے بھی افراط زر میں اور اضافہ ہونا ہے. ایکسچینج ریٹ پہ پریشر آئے گا، نئے ٹیکسز انٹروڈیوس ہوں گے، اور ساتھ ہی جو ٹریڈ ڈیفیسٹ $20 ارب سے زائد ہم 5 ماہ میں کر چکے ہیں، اس کی فائنینسنگ کا بھی ایشو آئے گا. تو یہ ساری چیزیں ملا کر ہمیں کوئی بہت اچھی ایک پکچر نہیں دیتی کہ اکانومی کے 2-3 مہینے کے اندر پاکستان میں کایا پلٹ جائے گی. تو ایسا کچھ نظر نہیں آ رہا ہے. ایک بریک لے لیں، ہمارے ساتھ ہوں گے تو جو مین پولیٹیکل ٹاپکس ہیں ان کی طرف آئیں گے. ہمارے ساتھ رہیے. پروگرام میں دوبارہ خوش آمدید کہتے ہیں. الیکشنز کس طریقے سے پاکستان میں ہونے چاہیے کہ ان میں شفافیت آئے اور سارے لوگ ان کے نتائج کو تسلیم کر لیں. شاید ایسی کوئی جادو کی چھڑی ہے نہیں ہے کہ لوگ نتائج تسلیم کرنے، کیونکہ ہارنے کے بعد دھاندلی کا الزام تو لگانا ہم نے سوچا ہوا ہے کہ یہ لگانا ہی لگانا ہے، اس کے بغیر تو آگے چلنا ہی نہیں ہے. فواد چودھری صاحب نے گزشتہ روز EVM کے حوالے سے ایک بیان دیا جو بڑا انٹرسٹنگ ہے. میں اس کو دکھا کے آگے پروگرام سٹارٹ کرنا چاہوں گا. دکھائیے گا. جو قانون میں تبدیلی ہے اس کے بعد الیکشن کمیشن کو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اگلے تمام جو ابھی بائی الیکشنز ہیں یہ EVM کے اوپر کرانے لازمی ہیں، اور اگر الیکشن EVM کے اوپر نہیں ہوتے تو ایک نقطہ نظر یہ ہے کہ حکومت اس کو فنڈ نہیں کر سکے گی. ایک نقطہ نظر یہ ہے کہ حکومت اس کو فنڈ ہی نہیں کر سکے گی. عامر کیانی صاحب سینئر رہنما پاکستان تحریک انصاف، اور محمد زبیر صاحب PMLN سے، دونوں کو خوش آمدید کہتا ہوں. عامر کیانی صاحب، آپ کے پاس کیا ایسی آپشن ہے کہ EVM سے اگر الیکشن کمیشن کہتا ہے ہم نہیں انتخابات کروا سکتے تو آپ اس کی فنڈنگ ہی روک دیں گے؟ دیکھیں، فنڈنگ روکنے کا مسئلہ یہ ہے کہ جب ایک پارلیمنٹ میں قانون پاس ہوا ہے تو اس کی عمل درآمد تو ہونا چاہیے بلیو. دیکھیں، الیکشن کمیشن تو یہ 2010 میں آپ کو پتہ ہے ایک کمیشن بنا تھا
ناصر الملک صاحب کے ادوار میں 13 میں جب الیکشن کے اوپر دھاندلی کا معاملہ بنا تو الیکشن کمیشن نے اس وقت ایک پازیٹیو رپورٹ دی تھی ای وی ایم پہ کہ جی یہ ریکوائرمنٹس ہوں گی تو یہ اگر ای وی ایم لیا جائیں تو یہ چیزیں یہ میرے پاس پڑی ہوئی ہے ان پہ یہ ہے کہ ہمیں ان چیزوں سے ہماری جان چھوٹ جائے گی. میں آپ سے لے لوں یہ بالکل آپ مجھ سے لے لیں. اور بہت سارے ہیں اس میں بیلٹنگ کا ایشو تھا, جو وہ کاؤنٹنگ کا پرابلم تھا, یہ ساری رپورٹ بڑی تفصیلی. لیکن کل پھر اس پہ کیا ہوا کہ I want to understand ذرا یہ فنڈنگ پر اگر کلیریفائی کر دیں اس پوائنٹ پر 2013 پر فنڈنگ پہ بھی آ جاتے ہیں. وہ دیکھیں ای وی ایم آپ پھر اس کی فنڈنگ روک دیں گے؟ نہیں, ہم روکیں گے نہیں, ڈیفینیٹلی وی آر ود دیم. اور ابھی انہوں نے ہم سے ایک لیٹر لکھا. فواد چودھری نے جو کہا تھا وہ کیا فواد چودھری جو کابینہ کا فیصلہ کابینہ کا نہیں ہے جی, آپ نے جو بل پاس کیا ہوتا ہے اس کی ایگزیکیوشن نہیں, فنڈنگ کی بات. اب یہ آپ کا نہیں, فنڈنگ کی بات اس کا حصہ ہے. فنڈنگ کوئی لیدا ہم نے ان کو جا کے کچھ سموسے خریدنے کے لیے تو نہیں پیسے دینے, مشینوں کے لیے دینے. سر نہیں, لیکن اس کے اوپر ایک منٹ ایک چیز کلیریفائی کر دیجیے نا, کیونکہ منسٹر کے اسٹیٹمنٹ کے اوپر اخبار میں ہیڈ لائن چھپی ہوئی ہے, تو ہیڈ لائن کی وضاحت ہونی چاہیے. حکومت کیا الیکشن کمشن کے فنڈز روک دے گی اگر ای وی ایم پہ الیکشن نہیں کرانے جاتے, یا فنڈز جاری کریں گے ان کو؟ ان کا اگر انہوں نے یہ اسٹیٹمنٹ دی ہے تو ہی بین نوئنگ ادر تھنگز وچ آئی ڈونٹ نو, لیکن بیسک میں آتا ہوں اس پہ. دیکھیں ای وی ایم آلریڈی انہوں نے 2-4 الیکشن, چھوٹے الیکشن پائلٹ پروجیکٹس وغیرہ ہری پور وغیرہ میں انہوں نے ہزاروں میں چھوٹا ایک دو نہیں سر 100 مشینوں پہ انہوں نے 1-2 جگہوں پہ انہوں نے کرایا, پورا ایک ہلکا 100 مشینز کی تھی. لیکن میرا پوائنٹ یہ ہے, ابھی انہوں نے لیٹر لکھا, انہوں نے کہا جی کہ ہمیں یہ ریکوائرمنٹ ہے, بلڈنگز مانگی. You are not sure about the funding issue. فنڈنگ دیکھیں, فنڈنگ اگر آپ ٹوٹل پوچھتے ہیں میں کلیریفائی کر دوں, لیکن اب وہ کہتے ہیں کہ وہ ان کو روک دیں گے, وہ مجھے نہیں پتا ان کی کیا آپس میں بات ہے. میں خیال میں روکنی چاہیے, ہم نہیں روکیں گے, میں پرسنلی فیل کرتا ہوں. اور ایز اے پارٹی اس کا جواب لے لیں کیونکہ کافی بڑی خبر ہے. میں اس پر اس لیے بات کرنا چاہتا ہوں کہ کل جب انہوں نے کہا تھا کابینہ کی میٹنگ کے بعد, تو فواد چودھری ظاہر اسپوکس پرسن ہے اور کابینہ کی میٹنگ کے وہ ڈیسیشنز بتا رہے تھے. تو انہوں نے فنڈنگ کی, اس پر کل بھی پروگرام ہوئے. کل میں ایک پروگرام میں تھا جس میں فاروق حبیب تھے اور وہ ان کی اسٹیٹمنٹ کو ڈیفینڈ بھی کر رہے تھے, اور وہ کابینہ کا حصہ بھی ہیں فاروق حبیب. آج اب سے تھوڑی دیر پہلے میں ایک پروگرام میں تھا اور اس میں شبلی فراز نے یہ کہا کہ یہ ایسا کوئی فیصلہ نہیں ہوا تھا اور ایسی کوئی بات نہیں ہوئی تھی. وزیر اعظم کی موجودگی میں ہی بات نہیں ہوئی تھی. وزیر اعظم جب اٹھ کے گئے نماز پڑھنے کے لیے, جو کہ اچھی چیز ہے ظہر کی نماز پڑھنے کے لیے, یہ شبلی فراز صاحب نے بتایا, اس وقت یہ ڈسکشن ہوئی تھی. تو جو فواد چودھری کو اور ان لوگوں کو کلیریفائی کرنا ہے, بیکاز اٹس اے تھریٹ ٹو دا الیکشن کمیشن, ہماری اٹس اے میجر اسٹیٹمنٹ. تو وہ اگر یہ کابینہ کا نہیں تھا فیصلہ اور کابینہ نے کوئی تیاری اس پر وہ نہیں کیا, تو فواد چودھری مسٹ کلیریفائی, بیکاز آپ نے کہا ہیڈ لائن بنی اور منسٹرز ڈیفینڈ کر رہے ہیں. تو کابینہ کے منٹس کا اگر یہ فیصلہ ہوا ہوگا تو کابینہ کے منٹس کا حصہ نہیں, حصہ ہوگا نہیں سر. یہ تو ایکسپلین کرنا, تو کلیریفائی کرنا بہت ہی آسان ہے کہ ہے یا نہیں ہے. میں نہیں سمجھتا جی ایسی بات ہے کہ الیکشن کمیشن کوئی فنڈ بند کر, یہ ایسی کوئی بات نہیں ہے. انہوں نے کہا ہے وہ خود جواب دے دیں گے, لیکن the point is کہ کوئی ایسی بات نہیں. ابھی ریسنٹلی ان کو 4 دن پہلے خط آیا تھا جس میں انہوں نے کچھ میں بھی 2-4 دن فالتو ہوئے ہوں, جس میں بلڈنگز کے لیے انہوں نے کہا گیا, گورنمنٹ نے بالکل اس کنسنٹ دیا ہے. پیسوں کے لیے پروکیورمنٹ کے لیے بات ہوئی ہے, وہ بھی گورنمنٹ ریڈی ہے. کتنے فنڈز ریکوائرڈ ہیں؟ دیکھیں ابھی تو فی الحال جو میں نے جو منسٹر صاحب جو ای وی ایم وغیرہ جو سائنس اینڈ ٹیکنالوجی بیسکلی اس میں وہ انوالومنٹ ان کی ہے, وہ بقول ان کے اٹس لیس دین 50 بلین روپیز, لیس دین 50 بلین. جو ابتدائی تخمینہ تھا وہ اگر آپ کو ذہن میں ہو تو وہ $1.5 ارب کی رقم سر, وہ جو تھا وہ غلط تھا. میں نے کل یہی آپ کو کہہ رہا ہوں کہ میری کل میٹنگ تھی اور ڈسکشن ہوئی تھی, اس میں رفلی 50 بلین روپیز خرچ ہوتے ہیں. میں تو ہر سال آپ کو بتا, کمیشن نے جو 4 چیزیں آپ سے مانگی ہیں وہ کیا کیا ہیں؟ ہر سال جو 4 چیزیں الیکشن نے مانگی ہیں وہ کیا ہے؟ انہوں نے کہا بلڈنگز کے لیے, انہوں نے کہا اسٹوریج کے لیے, ظاہر ہے ادروائز آفیسز کے لیے بھی, اسٹوریج کے لیے بھی, اور پیسوں کی پروکیورمنٹ کے لیے بھی, اور پرابلی چوتھی کوئی چیز تھی آئی ڈونٹ ایگزیکٹلی ریمبر. لیکن یہ چیزیں تو انہوں نے نہ تو کسی نے نہیں کی. 2018 کے الیکشن میں 30 بلین, یہ 50 بلین کی جو بات ہے, دیکھیں یہ پروکیورمنٹ چھوڑ کے ہوگا. نہیں, ہر بار ہم 25 سے 30 ارب خرچ کرتے ہیں, بالکل ضائع ہو جاتا ہے. وہ ڈبے ضائع ہو جاتے ہیں, چیزیں ضائع ہو جاتی ہیں. مطلب اٹس لٹرلی یہ جو رقم ہے آپ کی, اس کو دوبارہ کراس چیک نہیں, آپ میں نے کراس چیک کیا ہوا ہے, کیونکہ انٹرنیشنل مارکیٹ کی جو پرائسز ہیں اس کے حساب سے جتنی مشینیں چاہیے وہ $1.5 ارب سے زیادہ بنتی ہیں. یہ آپ کہہ رہے ہیں, اور یہ خبر بنی تھی پبلک کی, اس کے ساتھ اسکینر اور پرنٹرز بھی چاہیے. آن گراؤنڈ ایسی بات نہیں ہے, لیکن آپ کو پتہ ہے خبریں تو ماشاءاللہ ہمارا چلتی ہیں بہت. بڑا سمپل سی میتھس ہے نا. اگر خود یہ کہہ رہے ہیں
عامر کیانی صاحب کہ 30 بلین تقریباً لاسٹ ٹائم ہوا تھا، جو کہ صحیح ہے. تو یہ کہہ رہے ہیں کہ باقی جو انٹائر پروکیورمنٹ ہے مشینوں کی وہ 20 بلین روپے کی ہوگی. اٹس ناٹ پاسبل. اٹس ناٹ پاسبل. صرف ایسکلیشن دیکھ لیں جو ماشاءاللہ پچھلے 4 سال میں انفلیشن ان کے رہا ہے، تو وہ جو 30 بلین ہے وہی 40 بلین ہو جاتا ہے. وہ تو ویسے لیکن جو انٹرنیشنل مارکیٹ کی پرائسز کو اگر سامنے رکھیں تو وہ مشینیں جتنی نمبر آف مشینز ہمیں چاہیے، کیونکہ ہم نے الیکشن ایک دن میں کرانا، ہمارا فیزز میں نہیں ہوتا، تو وہ نمبر آف مشین کے حساب سے یہ کوئی 250-300 ارب کی کاسٹ. 250-300 ارب کی. ابھی آپ کی بلدیاتی الیکشن ہو رہے ہیں کمیٹی لیول کے اوپر، اس کے اوپر ڈسکشن میں اس پہ بھی آتا ہوں. دیکھیں کمیٹی جو بنی ہے بڑی اچھی کمیٹی ہے، شبلی فراز اس کے ہیڈ ہیں. میرا بڑا سمپل سا ہے ود آل آنیسٹی، دیکھیں کوئی بھی چیز ایسے اتنی فار ریچنگ کانسیکوینسز کے ہوں اور جو اتنی امپورٹنس ہو، اور خاص طور پر الیکٹورل پروسیس میں، تو آپ یہ یو ہیو ٹو انشور دی انٹیگریٹی آف ایچ اینڈ ایوری ووٹ. تو مشینوں کا چلنا، اس کا استعمال ہونا، اس کا ٹیکنیکل ریسورسز اس کے لیے حاصل کرنا، ٹریننگ دینا، پروکیورمنٹ کا پیریڈ انشور کرنا، آئی ڈاؤٹ اگر یہ 2023 کا ٹائم لائن مینٹین کر سکتے ہیں. دونوں کے درمیان ایک سیریس گفتگو ہونی چاہیے جس میں الیکشن کمیشن بالکل کلیئرلی، الیکشن کمیشن ابھی تک کنسرن شو کر رہا ہے، ٹائم لائن کے حوالے سے کنسرن شو کر رہا ہے. سر ابھی 2 سال ہے، اگر کام شروع کر دیا جائے تو کروائے تو جا سکتے ہیں. نہیں بٹ اگر آپ کی ایک بینک لے لیں نا، کوئی بھی بڑا بینک لے لیں، اس میں ایک نئی ٹیکنالوجی آتی ہے نا، نیا سسٹم آتا ہے، تو 2 سال کم سے کم لگتے ہیں اس کی تمام چیزیں پوری کرنا فرام اینڈ ٹو اینڈ پروسیس. دوسری بات یہ ہے کہ ابھی جو الیکشن کمیشن کے دوسرے جو ایشوز ہیں، کنسرنس ہیں جو انہوں نے ایکسپریس کیے تھے، وی وانٹ ٹو نو کہ جی وہ ان کے کنسرنس سارے ریزالو ہو گئے یا نہیں ہو گئے، اور پھر اس کے بعد آپ نے یہ کرنا ہے. اور اس کے لیے ابھی لوکل گورنمنٹ الیکشن کوئی ہو رہا ہے، کوئی چھوٹا الیکشن ہو رہا ہے، اس میں امپلیمنٹ کریں. پنجاب والا لوکل گورنمنٹ الیکشن جو یہ ایکسپینسز کی بات کر رہے ہیں نا، اس میں کیا ہوتا ہے، ایون پیپر پرنٹنگ جو ہوتی ہے نا، وہ بھی 15 to 20% ایکسٹرا ہوتی ہے، ایکسٹرا کاسٹ ہے نا. اسی طرح جو مینولی چیزیں ہوتی ہیں، یہ تو دنیا میں رواج ہے. کیوں ٹیکنالوجی ایڈوانس ہوئی ہے، کیوں ٹیکنالوجی چیزیں بچتی ہیں، کیوں انڈسٹریز میں لوگ کم ہو جاتے ہیں؟ بیکاز کاسٹ سیونگ ہوتی ہے نا سارا کچھ. ٹیکنالوجی آج نہیں کل نہیں، آپ کو یہ یوز کرنی پڑے گی. انڈیا اگر کرتا ہے تو، اگر مثال کی ابھی کر رہے ہیں الیکشنز، اب یہ تو اگر مشینز انہوں نے یوز کرنی ہے، الیکشن کمیشن جو کرے گی، مجھے صرف یہ بتا دیں کہ آپ کہتے ہیں کہ سارے ملک میں ایک وقت ہوگا، ایسا بھی نہیں ہے. ابھی جو بلدیات ہو رہے ہیں کے پی میں جو ہو رہے ہیں، انہوں نے مثال کے طور پہ 5 ریجنز کو ڈیفرنٹ ڈیٹس دی ہیں. سر ہمارا قومی اسمبلی کا فیزز نہ ہو، پروونشل ہوتا رہا ہے سر، نیشنل اور پروونشل ہوتا رہا ہے. آپ کروائیں گے؟ پہلے ارادہ بتا دیں، کروانے کا ارادہ ہے. یہ میں جو آپ نے سوال کیا اس کا جواب ہے کہ ہوتا رہا ہے. اسمبلی کا الیکشن ہسٹری ایک دن میں ہوتا ہے، قومی کا ایک علیحدہ پورے ملک کے اندر ہوتا ہے، اور صبح سے شام تک کمپلیٹ ہوتا رہا ہے. میری بات تو آپ کو ہر پولنگ اسٹیشن میں تصدیق کر دیں کہ ہوتا رہا ہے کہ نہیں ہوتا رہا. پروونشل نیشنل علیحدہ ہوتا رہا ہے سر. قومی اگر ایک دن میں ہوتا رہا ہے سر. اب میں گزارش، قومی کا اگر ایک دن میں ہوتا ہے تو اس نے حلقوں میں پولنگ اسٹیشن میں مشین. میں چھوٹی سی گزارش کروں سر، یہ کاسٹ جو ہے نا، یہ جو انفلیٹڈ کاسٹ آپ بتا رہے ہیں 1.2 بلین، ایسا کچھ نہیں ہے. اٹس لیس دین، اٹس اراؤنڈ 50 بلین. اور جو آپ یہ اچھا پھر پہلے تو انٹینشن آ جائے کہ ہم نے کرنا ہے. ہم تو چاہتے ہیں کہ وہ، ہم بڑے عرصے سے ان سے لگے تھے، اس سے ہٹ کے لگے تھے. اگر وہ خود انیشیٹو لیتے، جو کہ ان کی رپورٹ میں سامنے دے رہا ہوں کہ 13-15 میں ایک رپورٹ شائع ہوئی تھی جس میں ولنگ تھا الیکشن کمیشن انڈر دا چیئرمین شپ آف چیف جسٹس، وہ کہاں گئی؟ دیکھیے ولنگنیس سب سے پہلے چاہیے ہوتی ہے، پھر ملک ہو چاہے وہ ادارہ ہو، پھر ترقی کرتا ہے. سو امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ الیکشن کمیشن وی آر ریڈی. اگر ہم تیار نہ ہوتے تو کیا لگتا ہے کہ ہم اس کو اسمبلی میں لے کے جاتے؟ obviously we ready. آپ نے تیاری کر کے کیا کرنا بتائیے. فائنینسز کے لیے ہم تیار ہیں. جنہوں نے الیکشن کمیشن میں تیاری کرنی ہے، الیکشن کمیشن کو اس کے اوپر مشینوں کے اوپر فیصلہ. سر میرا سوال بھی تو سن لیں. الیکشن کمیشن نے ابھی تک مشین کا فیصلہ نہیں کیا کہ مشین استعمال کون سی ہونی ہے. وہ پاکستان سے بنتی ہے، جرمنی سے بنتی ہے، جاپان سے بنتی ہے. کاسٹ اس کی $1.5 ارب آنی ہے، $1 ارب آنی ہے، یا بقول آپ کے وہ صرف $350 ملین آنی ہے. مشکل چیز بتائیے. جب وہ چیزیں نہیں طے ہوئی تو آپ لوگ آگے کیسے؟ میں آپ کو بتاتا ہوں ایک پرابلم کیا ہے. اب مسئلہ پھر وہ آتا ہے انٹینشن کا. اب پرابلم کیا ہے کہ جب آپ یہ ای وی ایم یوز کرتے ہیں نا، سب سے امپورٹنٹ چیز ہوتی ہے ڈیٹا بیس. وہ اللہ کے فضل و کرم سے آپ کو پتہ ہے کہ پاکستان کا جو نادرا کا ڈیٹا بیس ہے دنیا کے بہترین ڈیٹا بیس میں سے ہے. ایسا ہی ہے، یہ اس کی بیک اپ ہوتی ہے. سافٹ ویئر کی بات کر رہا ہوں. ان کو ہارڈ ویئر کا ایشو ہے، بلڈنگس کا ایشو ہے. بلڈنگس تو ہم نے کہا ہے کہ آپ جب اور جہاں چاہیے مل جائیں گی. فنڈس چاہیے ٹو پرکیور. ان کو جو صرف پرکیور کرنا ہے نا، وہ ہے مشینز.
ایک وہ ان کی جو بات کریں کہ بینک بنتا ہے نیا اس کے اندر وہ تو ایک بنیادی مذاق والی بات ہے سر. آپ اتنا غیر سنجیدہ اس کو لے رہے ہیں معذرت کے ساتھ, یہ غیر سنجیدہ بات نہیں. 2 سال آپ غیر ان کی مشین ہے نا, اس میں 4 آپشنز ہوں گے نا, وہ جو کہتے ہیں وہ تو پھر آپ بالکل 1 دبائیں تو پی ٹی آئی ہے, 2 دبائیں تو تحریک انصاف ہے, 3 دبائیں تو عمران. آپ نے اگر نواز شریف آ گیا نا سر, انہوں نے کہہ دیا تیاری کر لی ہے بس. ہم نے نواز شریف کا ڈالیں گے نا آپشن, نواز شریف کا آپشن ڈالیں گے نا. اچھا ڈال دیں گے نجیب ملک, مارک مائی ورڈز, نواز شریف صاحب آئیں گے انشاءاللہ تعالی, اور انشاءاللہ تعالی 4تھی دفعہ وزیر اعظم بنیں گے. سر مجھے ویسے دونوں چیزوں پہ شک ہے, جب تک انہیں یہ یقین نہ ہو کہ مجھے کوئی جیل میں ڈال دے گا مجھے یقین نہیں واپس آئے. اچھا نواز شریف بھی نہیں آئے گا. نہیں کیا بیوقوف اگر بنا رہے ہوتے. اچھا میرا جواب تو سن لینا, میرا جواب تو سن لیں, میرا جواب سن لیں. جب وزیر اعظم اب ہر تقریب میں مریم نواز اور نواز شریف کا ذکر کرتے ہیں نا, کیوں کرتے ہیں؟ He's a political rival. اس لیے کرتے ہیں کہ he is now literally scared. انہوں نے سوچا تھا کہ یہ سب ختم ہو جائے گا جیسے مشرف نے سوچا تھا, اب وہ نہیں ہوا, اور وہ ایک ریالٹی ہے. پاکستان کا سب سے بڑا پولیٹیشین اس وقت نواز شریف ہے, جو ہزاروں میل دور بیٹھ کے کنٹرولنگ بورڈ کا بھی لاسٹ الیکشن حامد خان صاحب السلام علیکم. سر 1 سیکنڈ دیں مجھے اس کے بعد. حامد صاحب, منسٹر صاحب کا ایک بیان آیا گزشتہ روز کہ الیکشن کمیشن نے اگر الیکٹرانک ووٹنگ مشینز کا استعمال نہ کیا تو فنڈنگ روکنے کے اوپر غور کیا جا سکتا ہے. کیا فنڈنگ روکنا ایک کوئی ثوابدیدی اختیار ہے حکومت کے پاس کہ فنڈز روک دے الیکشن کمیشن کے؟ میں نہیں سمجھتا کہ ایسا کوئی اختیار ہے, کیونکہ آئین یہ کہتا ہے کہ جتنی بھی انتظامی ادارے ہیں ان کو ہر طرح سے تعاون کرنا پڑے گا الیکشن کمیشن آف پاکستان کے ساتھ, جو کہ ایک آزاد آئینی ادارہ ہے. لہٰذا اگر ڈائریکشن دیں گے الیکشن کمیشن والے کہ ہم الیکشن کرا رہے ہیں اور ہمیں اتنے اخراجات کی ضرورت ہے, تو حکومت کو اخراجات مہیا کرنے پڑیں گے. حامد صاحب, جو الیکشن کروانے کے حوالے سے اختیارات ہیں الیکشن کمیشن آف پاکستان کے, کیا وہ حکم جاری کر سکتے ہیں تمام متعلقہ اداروں کو کہ ٹو انشور کہ فری اینڈ فیئر اور ٹرانسپیرنٹ الیکشنز ہوں, یہ سہولیات چاہیے, یہ ایکوپمنٹ چاہیے, اتنے فنڈ چاہیے, اس کو کمپلائی کرنا حکومت وقت کی ذمہ داری ہے, پابندی ہے؟ بالکل پابندی ہے. اس کے اوپر بڑی واضح آئین کی بھی شک بھی بڑی واضح ہے, اس پر ایک سپریم کورٹ کی ججمنٹ بھی 2012 کی بڑی واضح ہے کہ ہر طرح کا تعاون جو ہے حکومت کو اور ہمارے انتظامی اداروں کو کرنا پڑے گا الیکشن کمیشن کے ساتھ, تاکہ الیکشن کمیشن فری اینڈ فیئر الیکشن کرا سکے. اور سر ای وی ایم کے اوپر پی ایم ایل این والے بہت شور کرتے ہیں کہ پتہ نہیں اس سے کوئی بٹن دبا کے پورا الیکشن چرا کے لے جائے گا. ای وی ایم کوئی بہت بری چیز ہے یا ٹیکنالوجی سے حل نکل سکتا ہے؟ ٹیکنالوجی اتنی بری چیز تو نہیں, عام طور پر تو دنیا میں سہولت پیدا ہوتی ہے ٹیکنالوجی سے. آپ کی رائے کیا ہے ذاتی طور پر؟ میں سمجھتا ہوں ای وی ایم میں کوئی برائی نہیں ہے. یہ بڑے عرصے سے اس کے اوپر ڈبیٹ چل رہی ہے کہ ای وی ایم جو ہے انٹروڈیوس ہونے چاہیے, کیونکہ ہندوستان میں بھی ہو رہا ہے, وہاں بھی الیکشن الیکٹرانک ووٹنگ مشین سے ہوتا ہے, لیکن اس کو ایک دم نافذ کرنا شاید مناسب نہ ہو, کیونکہ پہلے تو یہ دیکھنا ہے کہ وہ جو نظام ہے ای وی ایم جو ہم بنوائیں گے اور منگائیں گے, کیا ان پر پھر فور اعتبار کیا جا سکتا ہے, ان پر کیا ووٹر کو اعتماد ہے کہ نہیں. میرے نزدیک اس کو اگر اسٹیج وائز کیا جائے تو مناسب رہے گا, تاکہ اس میں کانفیڈنس پیدا ہو سکے اور لوگ دیکھیں کہ ٹرانسپیرنسی ہے. بس اتنی ہی ضرورت ہے کہ اس کو اسٹیج بائی اسٹیج پہلے لوکل باڈیز کے الیکشن میں کچھ علاقوں میں ان پر مشروع کیا جائے, اور پھر آہستہ آہستہ 5 سال کے اندر آپ. حامد خان صاحب بہت شکریہ, آپ ہمارے ساتھ رہے. بڑی مناسب بات انہوں نے کیا کہ ٹیکنالوجی استعمال ہونی چاہیے, اسٹیپ بائی اسٹیپ لوگوں کو پہلے اس سے فیملیئر تو کریں. پائلٹ پروجیکٹ ہوتا ہے, کسی ٹیکنالوجی کو انٹروڈیوس کرتے ہیں تو پائلٹ پروجیکٹ. بلدیاتی الیکشن ہو رہے ہیں, اس میں کر دیں. یہ سن لیں ان سے پہلے, بلدیاتی الیکشن ہو رہے ہیں تو اس میں ڈال. دیکھیں نا پائلٹ, آپ کی جماعت کو خلاف نہ کرے گی. پائلٹ پروجیکٹ ہوتا ہے کے پی میں کر لینا, پہلے سب سے پہلے وہاں ہو رہے ہیں. ہم تو کہہ رہے ہیں آج کے پی اور پنجاب دونوں کی, پنجاب کی ڈیڈ لائن تھی 30 نومبر گزر گئی, 1 ہفتہ اور ملا پنجاب حکومت کو. ہم نے کر دیا پنجاب میں میں آپ کو دیتا ہوں ابھی یہ
یہ کب جاری ہو رہا ہے سر؟ یہ انشاءاللہ اسی ویک لائیو میں ٹی وی پہ جاری نہ ابھی نہیں کرنا، آپ نے بھی پہلے ہی کر دیا. آپ تو مجھے ایسے بتائی جا رہے ہیں سارا کچھ یہ نہیں آنسٹ ٹو گاڈ میں آپ کو دے دیتا ہوں، ابھی دیتا ہوں آپ کو. آپ مجھے یہ بتائیں کہ 19 کو الیکشن ہو رہے ہیں، 19 تک تو نہیں ہو سکتا، لیکن پنجاب میں یہ ہمت کریں اور یہ مان جائیں ای وی ایم پہ تو یقین کریں الیکشن کمیشن بھی کروا دے گا. پنجاب کے اندر 30 نومبر آخری ڈیڈ لائن تھی تاریخ اعلان کرنے کی، ایک ہفتہ انہوں نے اور دیا، آپ آگے آگے ٹالی جائیں. ان سے جو بات ہوئی ہے بتا دوں. بتائیے. سر بات یہ ہے، انہوں نے یہ کہا ہے کہ آپ بے شک ڈویژن وائز کر لیں، آپ سارا لم سم نہیں کرنا چاہتے تو نہ کریں. یہ بات چیت چل رہی ہے. باقی جو اس کا سٹرکچر ہے وہ ہم نے تیار کر دیا ہے، اس کا بل تیار ہے، وہ انشاءاللہ تعالی ہم ان سے زیادہ جلدی میں ہیں. پرائم منسٹر وانٹس کہ یہ الیکشن فوری طور پہ کرائے جائیں. کیا تبدیلی کرنا چاہ رہے ہیں اس میں ایکٹ کے اندر؟ وہ ابھی جمع نہیں ہوا نا تو پھر اس غیر مناسب بات ہو جائے گی. چیز کیا ہے یہ تو بتا میں بتا دوں سٹرکچر کیا ہے وہ بتا دوں. کیا تبدیلی ہے؟ دیکھیں تبدیلی یہ ہے، ایک تو ہم نے بڑے شہروں میں جس طرح میئرز ہیں نا وہ کر رہے ہیں، جو آپ کے اس کے علاوہ جو رورل بیلٹ ہے اس میں ہم چیئرمنس لا رہے ہیں، اور اس سے نیچے ہم وارڈ کمیٹیز جو ہے نا اس پہ الیکشن کر کے سارے اختیارات جو ہیں فائنینشیل اور ادروائز ایڈمنسٹریٹو ہم ان کو ٹرانسفر کر رہے ہیں. یہ اچھا سسٹم ہے. اب دیکھیں جیت تو یہ بھی سکتے ہیں، ہم بھی سکتے ہیں. جو میئر کا تو نظام جو پرانا تھا اس کی طرف واپس نہیں سر، نہیں وہ نہیں، وہ ڈفرینٹ ہے. فائنینشیل اتھارٹی دے رہے ہیں اور انشاءاللہ آپ دیکھیں گے بڑا پازیٹیو. نہیں سر ابھی ایک رہ جائے نا، یہ کہتے ہیں بڑے پاپولر ہیں. نہیں میں ایک منٹ، پے پارٹی کی حالت یہ ہے کہ سندھ تک محدود، ان کی بیچاروں کی حالت ہے کہ پنجاب کے ایک سینٹر تک محدود. نہ کے پی میں ان کی ایگزسٹنس ہے، نہ ان کی بلوچستان ایگزسٹنس ہے، نہ کوئی ان کی جی بی میں ایگزسٹنس ہے. ایکچولی بس یہ علاقائی جماعتیں بن کے رہ گئی. اور پاپولرٹی میاں صاحب کی ایسے کہہ رہے ہوتے ہیں جیسے میاں صاحب پورے پاکستان پہ چھائے ہوئے ہیں. وہ تو کلیئر کر لیں کہ آپ کو پتہ لگے میاں صاحب. 2018 کے جو سلیکٹڈ الیکشنز تھے نا اس کی بنیاد پر یہ 40 سال میں نہیں تھے. پنجاب کا جو انہوں نے ذکر کیا نا، جو 2018 کے دھاندلی شدہ الیکشن تھے، سب کچھ کرنے کے بعد، توڑ پھوڑ کرنے کے بعد، الیکشن ڈے کے اندر جو کاؤنٹنگ کرنے کے بعد، اس کے بعد بھی سب سے بڑی جماعت، سب سے زیادہ ووٹ لینے والی جو تھی، ووٹ کم نہیں، آپ نے کم کیا سب سے زیادہ سیٹیں ابھی جہانگیر ترین نے، ابھی میں آپ کو چیلنج کرتا ہوں سب سے زیادہ سیٹیں پی ایم ایل این کی تھیں، سب سے زیادہ ووٹ پی ایم ایل این کے تھے پنجاب میں. یہ اچھا تو اب گورنمنٹ کیوں نہیں بنی ابھی؟ اس لیے نہیں بنی کہ ان کا جہاز کام آ گیا تھا. وہی تو انہوں نے کہا تھا جہانگیر ترین، جہانگیر صاحب کا جہاز کام آ گیا. انڈیپینڈنس کے پاس تھی نا، آپ کے پاس 10 بندے توڑے ملانے تھے. تو جماعت بڑی جماعت سے بڑی نئی بات ہے. بٹ ملک صاحب تو میں کہہ رہا ہوں اس دھاندلی شدہ الیکشن میں جب انہوں نے جو باتیں کی ہوئی تھی ریاست مدینہ بنانے کی، وہ خواب دکھائے ہوئے تھے، وہ درام سے سارے کے سارے گر گئے. جیسے دیواریں گرنی تھی نا گورنر ہاؤس کی، ویسے گر چکے. نہیں پہلے کی پہلے تو بہت بڑا زبردست نہ اسپتال نہ ایجوکیشن. عامر کیانی صاحب بڑا مشکل ہے پروگرام کرنا. میں صرف یہ کہہ رہا ہوں آفٹر 3.5 years a complete failure and a complete disaster of governance, scams and everything، اس کے بعد ان کو ووٹ پڑیں گے. اصل میں ان کو اکانومی لے کے بیٹھ رہی ہے ابھی تک، جتنی ان کی ملک صاحب یقین کر لیں اگر اس اپوزیشن سے خدا گواہے ہمیں ٹکے کا فرق پڑتا ہو نہ، ہم ان کی کوئی خوف ہے. اس لیے عوام کو پیس کے رکھ دیں گے. پی ڈی ایم کا دیکھیں ان کی حالت، دیکھیں ایک دوسرے کے ساتھ پہلے جفڑپی ہوئی ہیں، پھر یہ بات ٹھیک ہے. مطلب مجھے یہ بتائیں ان کے حالات یہ ہیں کہ 800 بندہ ان سے اکٹھا نہیں ہوتا. نعرے ایسے ماریں گے جیسے کہ پورے پاکستان کے بادشاہ ہی ہیں. یہ دونوں جماعتیں اپنی اپنی ڈیل ڈھونڈ رہی ہوتی ہیں. بالکل. اور آپ کی ڈیل ٹوٹنے کا انتظار کر رہی ہیں. سیاست نہیں کر رہے ہیں. گیٹ پہ تو کھڑے رہے ہیں نا بڑے عرصے سے، اس میں تو کوئی شک ہی نہیں. آپ کو آپ کے گیٹ سے نکلنے کا انتظار کر رہے ہیں. ابھی مجھے ایمانداری سے بتائیں، یہ جو ابھی جو بل پاس ہوا اس کے بعد 3 دن بعد سینٹ میں گیا، کیا ہوا؟ سینٹ میں ان کے 12 بندے غائب تھے. بات یہ ہے اور آپ نے بل پاس کروا لیا. پہلے تو آپ اپنا قبلہ درست کریں، پہلے تو اپنے لوگوں کی کوئی مالش ملش کریں، ان کو ٹھیک کریں. فور گاڈ سیک آپ نواز شریف کی باتیں کرتے ہیں. یار دیکھیں، ایک تو وہ لاسٹ سیٹرڈے جلسہ تھا لاڑکانہ میں، یہ کہہ رہے تھے نا محدود ہو کے رہ گئے ہیں. لاڑکانہ کے جلسے کی جھلکیاں دکھا دیں ذرا سر. لیکن یہ جو آپ کو کہتے ہیں نا کہ آپ بڑی نالائق اپوزیشن ہے، صحیح کہتے ہیں آپ سر. ہمیں فکر ہی نہیں. اچھا اس لیے میں 1 منٹ کے لیے اگر مان لوں تو انہوں نے فیصلہ کیا کہ چونکہ اپوزیشن نالائق ہے اور وہ ہمارے اوپر پریشر نہیں ڈال سکتی، اس لیے عوام کو رگڑ کے رکھ دیں، عوام کے لیے سارے بم گرا دیں، چاہے وہ مہنگائی کا بم ہے، چاہے بے روزگاری کا ہے، چاہے غربت کا ہے، چاہے وہ قرضے لینے کے حوالے سے. مطلب ہم نے نہیں ٹھیک ہونا بھائی، آپ نے گورننس کرنی ہے ارسپیکٹو آف اپوزیشن از گڈ اور بیڈ.
یا آپ نے یہ گورننس کرنی ہے کہ جی اپوزیشن اگر ٹھنڈی ہے تو ہم کچھ نہیں کریں گے, ہمارا کوئی کام نہیں, آپ کے اندر کوئی کیپیسٹی ہے یہ نہیں. میں نے آپ کو اتنی بڑی بات بتائی ہے کہ جو شبلی فراز نے بھی کہا کہ جب وہ گئے نماز پڑھنے کے لیے تو اس وقت فیصلہ ہو گیا. نہیں ایسا نہیں ہے, لیکن یہ بالکل دیکھیں یہ بالکل غلط بات ہے. یہ کبھی ہو سکتا ہے کہ چیئرمین, میں آپ کو اور بتا دیتا ہوں, ان کو ڈیفینیشن بتاتا ہوں گورنمنٹ کیا ہے. ایک سیکنڈ, گورنمنٹ ECC میں گیا تھا انڈیا کے ساتھ, فیڈرل منسٹرز اینڈ دا پرائم منسٹر کیبنٹ, فیصلہ ہو گیا. پرائم منسٹر نہیں فیصلہ ہو گیا. تو آپ کے انفارمیشن منسٹر نے کہا ہے آپ کے پاس پروپیگنڈے کے علاوہ کچھ ہے جو نہیں, نہ گراؤنڈ پہ کچھ ہے, نہ آپ کے پاس صاحب نے خبر کچھ بھی نہیں ہے. یقین منسٹر صاحب نے کیسے خبر دی, کون سی خبر دی ہے کہ فنڈز روک دیں؟ کس نے کہا ہے؟ خبر سے بھی ہوئی ہے. دوبارہ چلاؤ جی, دوبارہ پلے کرو, دوبارہ سناتے ہیں. آپ کو شک رہا ہے یہ نہیں فواد والی, ہاں پلے کرو جی. وہ تو میں کہہ رہا ہوں اس سے اپنی طرف سے بات کی ہوگی. جو قانون میں تبدیلی ہے اس کے بعد الیکشن کمیشن کو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اگلے تمام جو ابھی بائی الیکشنز ہیں یہ EVM کے اوپر کرانے لازمی ہیں, اور اگر الیکشن EVM کے اوپر نہیں ہوتے تو ایک نقطہ نظر یہ ہے کہ حکومت اس کو فنڈ نہیں کر سکے گی. سر یہ نقطہ نظر کہاں سے ہے؟ زبیر صاحب سے پہلے اپنے ہمسایوں کو بھی بولنے کی اجازت. عامر کیانی صاحب, میں تو آئی وٹنس ہوں. دو چیزیں, کل میں پروگرام میں تھا کاشف عباسی کے, کل سارے منسٹرز اس کو ڈیفینڈ کر رہے تھے ان کی سٹیٹمنٹ کو کہ فنڈ روک. دوسری بات, ابھی جو مجھے کیا پتا کب نماز ہوئی تھی اور کب یہ ڈسکشن ہوئی تھی. جیو کے پروگرام میں کیپٹل ٹاک میں شبلی فراز صاحب نے یہ کہا 2:03 پر وہ باہر گئے, پورا ٹائم بتایا. 4 منٹ کی نماز پڑھی انہوں نے, 4 منٹ کی نماز پڑھی انہوں نے. اس دوران حضرت علی کا قول ہے کہ جو جھوٹ سچ میں رکھ کے بولا جائے نا, ایک بلکہ وہ 3 بجے تھے, وہ 4 تھے, کیبنٹ کی میٹنگ, سب سچ ہے. یہ ایسا بول رہے ہیں کوئی اور بول رہا ہے, اگر جو خبر تو آپ کی پروگرام کا نام بتا دیا. ہو سکتا کہ ورڈ ایک قسم کا استعمال ہوا ہے, پوائنٹ آف ویو کا ہوا ہے, یہ نہیں کہا کہ کیبنٹ کا فیصلہ ہے. ملائیں نا, ملائیں اور آپ کو صاف کر دیں گے. اور کبھی بھی کیبنٹ میں ایسے فیصلے نہیں ہوگی جی ان کے فنڈ بند کر دیں گے. مریم نواز نہیں ہے کہ سما کے بند کر دیں, ARY کے بند کر دیں, فلاں بند کر دیں, وہ نہیں ہے. یہ پاکستان تحریک انصاف ہے. یہ آپ آپس میں طے کریں, یہ میں نہیں اس پہ بولوں گا. نہیں بولیں نا, بریک لے لیں, ہمارے ساتھ. پروگرام میں دوبارہ خوش آمدید کہتے ہیں. زبیر صاحب لوکل باڈیز الیکشن سر کے اوپر کھڑے ہیں, اس کی تیاری پکڑیے, ٹرانسپیرنسی کے اوپر بات کریے اور آگے چلیے پروسیس الیکشن کا. کسی طرح ایک دوسرے پہ الزاموں سے تو کام نہیں چلے گا. الزاموں سے تو ہمارے لیے تو سب بہت انٹرسٹ ہے کہ لوکل باڈیز کے الیکشن ہوئے, تاکہ ان کو سمجھ آ جائے کہ یہ کہاں کھڑے ہوئے ہیں لوگوں کی نظر میں, اور وہ ان کو بھی پتہ ہے اس وجہ سے اتنا یہ ڈیلے کرتے چلے جا رہے ہیں. دوسری بات یہ ہے کہ ظاہر سی بات ہے جو بھی الیکٹورل پروسیس ہوگا ایز اے میجر پولیٹیکل پارٹی جس کے سب سے زیادہ سٹیکس ہیں, جس کو سب سے زیادہ چانسز ہیں جیتنے کے, اس کی سے اس حوالے سے تو ہونی چاہیے کہ وی شوڈ بی انشورڈ کہ اس میں انٹیگریٹی آف ووٹ ہو. اگر وہ نہیں ہوگا تو ہم اس کو پوائنٹ آؤٹ بھی نہیں کریں گے. آپ کو یہ تو نہیں ہم کرنے دیں گے کہ پہلے نمبر پر بھی تحریک انصاف, دوسرے پر بھی, تیسرے نمبر پر بھی اور چوتھے نمبر پر بھی. یہ تو نہیں ہو سکتا, کیونکہ دیٹ از دا اونلی ریزن دیٹ یو وانٹ ٹو گو اہیڈ ود اٹ. پائلٹ لوکل باڈیز میں ہونا چاہیے. پائلٹ بڑی گڈ اپرچونٹی ہے. پروونشل اسمبلی کا الیکشن آئے گا مثال کے طور پر, نیشنل اسمبلی لوکل باڈی کا میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ وہ نمبر آف الیکشنز بہت زیادہ ہوتے ہیں, نمبر آف ووٹرز پھر ایک ساتھ ایک دن اتنے زیادہ ہو سکتے ہیں. اگر آپ ایک پائلٹ پروجیکٹ کریں ایک پروونشل اسمبلی کے الیکشن میں, نیشنل اسمبلی کے الیکشن, ایک بائی الیکشن میں, اس میں زیادہ اچھے طریقے سے یہ کہہ رہے ہیں نا جی یہ پنجاب میں توڑ کے الیکشن یہ پارٹی بیسڈ ہے, ان کو نہیں سب پتہ ہے, یہ پڑھا ہی نہیں انہوں نے. میں نے کب کہا کہ پارٹی بیسڈ نہیں ہے, یہ پارٹی بیسڈ ہے, ایسے بہت سارے نمبر نہیں ہوں گے, یہ وہ پارٹی بیسڈ پینلز کے تھرو ہو رہا ہے. اس میں چانسز ہیں, کر سکتے ہیں, اور یہ ڈویژن وائز ہوں گے, 2 ڈویژن اکٹھا کر دیں اس طرح, تو دیر از اے بیٹر چانس کہ یہاں پہ EVM الیکشن کمیشن اب دیکھ لے, لیکن کرا دینا چاہیے کیونکہ دس از اے گڈ ٹائم کہ وہ اپنے آپ کو اس میں انوالو کریں, انڈلج کریں. اور یہ جو چلیں زبیر صاحب سے ایک سوال پوچھ لیں. زبیر صاحب یہ جو آپ کی طرف سے کہا گیا تھا کہ ہم نو کانفیڈنس بھی لا سکتے ہیں اسپیکر کے خلاف, اور اس کا رویہ ایسا ہے, شاید خاقان صاحب بڑے غصے سے بولے تھے, کچھ ایسا ہے ارادہ آپ کا؟ لا سکتے ہیں, مطلب دیٹ از آلویز آن دا کارڈ, بٹ پاکستان میں صرف نمبرز کی گیم نہیں ہوتی ہے, بہت سی اور دوسری. ادھر تو آپ کے تعلقات اچھے ہو گئے آپ انشاءاللہ تعالیٰ. تعلقات اللہ خیر رکھے. ہم صرف یہ کہہ رہے ہیں کہ
کہ جو سیڑھی لگی ہوئی تھی 2011 سے اس کو ہٹا لیں, ایون پلینگ فیلڈ کر دیں, برابر کر دیں سب کے لیے, اور ہم مقابلے کے لیے تیار ہیں. ہم وی آر اے پولیٹیکل پارٹی. سیڑھی ہٹا دیں یا آپ کو سیڑھی لگا کے اوپر چڑھا دیں. ہمیں نہیں چاہیے, ہمیں نہیں چاہیے, ہمیں نہیں چاہیے. ہم ایک پولیٹیکل پارٹی ہیں, ہم بالکل ڈائریکٹ پولیٹیکل رائیولری کرنا چاہتے ہیں اور پولیٹیکل فیلڈ میں ان کو ہرانا چاہتے ہیں. پولیٹیکل پارٹی سے شروع جو ہوا ہو ضیاء الحق سے, وہ آج پولیٹیکل پارٹی. یہ سیڑھیوں پہ چڑھے بھی نہیں ہیں, یہ اترے سیڑھیوں سے, یہ چڑھے نہیں ہیں, یہ تو اوپر کی پیدائش ہیں, یہ تو نیچے سے نہیں. اچھا سر, ایک اور خبر آپ پہلے بتائیے, پارٹی کے آپ نمائندے ہیں تو یہاں ایک تو بتائیے نا, سینٹ الیکشن میں بھی بڑا رولا ہو گیا تھا کہ وہ مشینیں بھی ادھر بھی ڈلنی چاہیے تھی, پتہ نہیں مشینیں کب ڈلنی ہیں. ہاتھ اٹھا دیں. شوکت ترین صاحب نے بھی سینیٹر بننا ہے سر, وہ افریدی صاحب والی سیٹ سے سر, وہ ہاں افریدی صاحب کی سیٹ پہ. تو آپ کب ٹکٹ جاری کر رہے ہیں؟ ٹکٹ جاری ہو گیا سر. کب؟ آج ہی ہوا. آج ہی ہے. آپ کر کے آئے ہیں؟ بالکل کر کے. کاپی دکھائے نا جو اس کی طرح. کاپیاں تو اپنے رکھتے ہیں نا سر. تو اتنے پیپر جو لائے ہیں کھاتے کیوں نہیں؟ آپ دیکھیں, یہ آپ کا, میں یہ اتنا لانا تھا کیونکہ آپ کا اتنا برا ریکارڈ ہے 40 سال کا, میں کس کس کو لے کے. شوکت ترین صاحب کو آج ٹکٹ آپ نے جاری کر دیا. آج ان کا ٹکٹ جاری ہو گیا, انشاءاللہ وہ لڑیں گے. اور کب تک توقع ہے الیکشن؟ میرا خیال 18 کو غالباً 18 تاریخ کل جمع کرانا ہے. منتخب فائنانس منسٹر ہو جائیں گے انشاءاللہ. اتنا بھی بڑا مذاق پاکستان میں کم ہی ہوا ہوگا کہ آئی ایم ایف سے فائنانس منسٹر بات کر رہا ہے اور اس کی فائنانس منسٹری ختم ہو گئی. نہیں, ختم کہاں سے ہوئی ہے سر؟ اس دن ختم ہو گئی تھی. نہیں, وہ تو ظاہر ہے اس وقت نہیں کوئی ایسا تھا, ہوا ہے سارا. سر جس جگہ سے ٹاپک شروع کیا تھا پروگرام, ہم نے کوئی 1011 ارب کے فسکل میئرز لانے ہیں, 700 ارب کے ٹیکس ہیں, 350 کے ایگزمپشن وڈرال ہیں, پیٹرولیم ڈیولپمنٹ لیوی ہے 350 ارب کی, ڈیولپمنٹ سپینڈنگ 200 کی کاٹنی ہے, اور باقی دیگر میئرز ہیں. پورا فائنانس بل ہے. آپ کی جماعت کا کیا اس کے اوپر لائے عمل ہے؟ ایک تو ہم پہلے دن سے شور میں چاہ رہے ہیں کہ جی آئی ایم ایف کے ساتھ جب یہ جون میں بجٹ لے کے آئے تھے فائنانس منسٹر, وہ بجٹ تھا ہی نہیں, امپلیمنٹ ہی نہیں ہو سکتا تھا. اسی دن سے ہم نے کہا تھا کہ یہ جو ان کے فسکل میجرز ہیں یہ صرف باتیں کرنے کے حوالے تک ہیں, 5.8 ٹریلین کا ریونیو اور پھر ڈیولپمنٹ سپینڈنگ اینڈ سو آن اینڈ سو فورتھ. دوسری بات یہ ہے کہ جب حکومت اتنی مشکل میں ہو, اور جس طرح سے آپ آئی ایم ایف کو تو چھوڑ دیں, آئی ایم ایف کے ساتھ تو ہمیشہ کہتے ہیں بڑی ٹف ٹرمز اینڈ کنڈیشن, جب سعودی عربیہ کے ساتھ 4.2 بلین روپیز اینڈ اسپیسیفکلی وہ $3 بلین جو اسٹیٹ بینک میں آ کے اسٹیٹ بینک کی بکس میں رہنے پیسے رکھنا ہے, لیکن اس کی کنڈیشنز آپ دیکھیں بڑی سخت ہے, اتنی ٹف کنڈیشنز. میرے خیال ہے اگر وہ کہتے ہیں نا کہ میں خودکشی کر لوں گا اگر وہ لے کے جاؤں گا کشکول, میرا خیال ہے یہ جو تھے نا یہ ٹرمز اینڈ کنڈیشنز سعودی عربیہ سے, میرا خیال ہے آپ کے خیال میں کیوں ایسا ہوا؟ بیکاز عزت ہی نہیں کوئی, نہ نیگوشیشن کرنے آتے, اتنا ویک کر دیا ہے, اتنا پاکستان کو فائنینشلی ویک کر دیا کہ اس قوم کو خدا را آج سچ بول دیں کہ جو اس ملک کے ساتھ انہوں نے ظلم کیا ہے, اس 40 سال پرانی جماعت ہے, دوسری 50 سال, جو پہلے ایک دوسرے کو گھسیٹتے تھے سڑکوں پہ کہ گھسیٹیں گے, زبانی جمع خرچ تھی, آج کٹھے ہو کے بھی فارغ ہیں. لیکن میں آپ کو یہ جس دن دوبارہ اگر میں ان کو لے کے آتا ہوں, انہوں نے جو حالات واقعات بنا دیے ہیں, 46 بلین ٹوٹل اماؤنٹ تھی جو ہمارے دور میں $1 بلین بورو ہوئے, جس میں 27 بلین اور ہم نے یہ ری پیمنٹس ریشیڈیول ہوئی. سر قرضوں کے معاملے میں آپ کا ریکارڈ بہت نہ ہی بتائیں تو اچھا ہے. نہ سر, نہ سر نہ ہی بتائیں تو اچھا ہے. آپ والے سر آپ کو پتہ ہی نہیں پروگرام ہے, سر آپ کو نہیں پتہ نا, آپ ری پیمنٹ کو سے نیٹ انکریز ہے بھائی, تو بادشاہ تھا, نیٹ انکریز ہے. عامر کیانی صاحب اور محمد زبیر صاحب, آپ دونوں کا بہت شکریہ. آج کے لیے اتنی اجازت دیجیے, اللہ حافظ.